ڈاکٹر نے رجا کا معائنہ کرنے کے بعد راہم کو ایک طرف بلایا۔ راہم کے چہرے پر ابھی تک وہی وحشت تھی جو رجا کی تکلیف دیکھ کر طاری ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے اینک درست کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، کیپٹن صاحب، پریشانی کی کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ رجا کو نیوروجینک ایبڈومینل اسپازم کی شکایت ہے۔ یہ دراصل اعصابی تناؤ اور اچانک آنے والی کسی بھی جسمانی یا جذباتی تبدیلی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس میں مریض کو کبھی بھی شدید درد کا جھٹکا سا لگ سکتا ہے۔ راہم نے فکر مندی سے پوچھا، تو اس کا حل کیا ہے ڈاکٹر؟ یہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ ڈاکٹر نے ایک گہرا سانس لیا اور راہم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس بیماری کا سب سے بڑا علاج سودنگ تھراپی ہے، یعنی مریض کو جتنا ہو سکے پرسکون رکھا جائے، اسے تنہائی اور خوف سے دور رکھنا ہوگا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسے اپنے شریک حیات کے لمس اور غربت کی ضرورت ہوگی تاکہ اس کا اعصابی نظام پرسکون رہے۔ جب تک اسے یہ احساس رہے گا کہ اس کا شوہر اس کے بالکل قریب ہے، اس کے درد کی شدت کم ہوتی جائے گی۔ راہم جب کمرے میں واپس آیا تو رجا نڈھال سی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی درد کی رمق باقی تھی۔ راہم نے خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ رجا، اب تمہیں کہیں نہیں جانا اور نہ ہی میں تمہیں خود سے دور ہونے دوں گا۔ راہم نے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے نہایت ہی مدھم آواز میں کہا۔ رجا نے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے اسے مزید مضبوطی سے دبوچ لیا، جیسے وہ اس کے وجود سے نکلنے والی حرارت کو اپنے اندر جذب کر لینا چاہتی ہو۔ راہم، کیا مجھے پھر سے وہی درد ہوگا؟ مجھے بہت ڈر لگتا ہے، اس نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ راہم نے اس کی پیشانی چومی اور اس سے اپنے حصار میں لیتے ہوئے سرگوشی کی۔ جب تک میں تمہارے پاس ہوں، کوئی درد تمہیں چھو کر بھی نہیں گزر سکتا۔ اب سے تمہارا ہر سکھ، ہر دکھ اور تمہاری یہ بیماری بھی میری ذمہ داری ہے۔ تمہیں بس میرے قریب رہنا ہے۔ بالکل ایسے ہی رجا کو محسوس ہوا کہ راہم کی اس قربت میں ایک ایسی شفا تھی جو اسے کسی بھی دوا میں نہیں ملی تھی۔ وہ تگڑا فوجی جو کبھی اسے چھوٹی کہہ کر دور رکھتا تھا، اب اسی بیماری کی وجہ سے اس کا سب سے بڑا محافظ اور ہمدرد بن چکا تھا، اور رجا کے لیے یہ بیماری بھی اب ایک خوبصورت نعمت لگنے لگی تھی، کیونکہ اس نے اسے راہم کے دل کے اور بھی قریب کر دیا تھا۔ راہم شاہ کی شخصیت میں اب ایک عجیب سا تضاد آ گیا تھا۔ وہ خاندان کا سب سے وجیح اور باروب مرد تو تھا ہی، لیکن اس کی وہ سرمئی آنکھیں جو پہلے صرف غصے اور جلال سے دہکتی تھیں، اب رجا کو دیکھتے ہی کسی گہری جھیل کی طرح ساکت اور پرسکون ہو جاتی تھی۔ وہ اب بھی وہی سنجیدہ کیپٹن تھا، وہی رولز کا پکا اور ڈسپلن پسند انسان، لیکن رجا کی اس اچانک بیماری نے اس کے اندر چھپے محافظ کو پوری طرح بیدار کر دیا تھا۔ رجا اب اکثر بیڈ پر لیٹی اسے خاموشی سے دیکھتی رہتی۔ راہم جب اپنی وردی کے بٹن بند کرتے ہوئے آئینے میں اپنا عکس دیکھتا یا فائلز پڑھتے ہوئے اپنی گھنی بھویں سکیرتا تو رجا کا دل زور سے دھڑکنے لگتا۔ اسے راہم سے عشق ہونے لگا تھا، ایک ایسا عشق جو اس کی ہڈیوں میں اتر رہا تھا۔ اسے راہم کی وہ سنجیدگی، اس کا کم بولنا اور اس کی وہ گرے آنکھیں اب دنیا کی سب سے خوبصورت چیز لگتی تھی۔ راہم، آپ کو پتہ ہے، آپ کی آنکھیں بالکل بادلوں جیسی ہیں، کبھی بہت گہری اور کبھی بہت خاموش۔ رجا نے ایک شام تکیے سے سر ٹکائے اسے والہانہ انداز میں دیکھتے ہوئے کہا۔ راہم نے اپنی فائل سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں آئی، وہی پرانی سنجیدگی برقرار تھی، مگر اس کی آنکھوں میں رجا کے لیے ایک نرمی سی لہرائی۔ رجا، یہ باتیں کم کرو اور اپنی دوائی وقت پر لو، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، مگر ساتھ ہی اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس کے ماتھے پر اپنا بڑا اور گرم ہاتھ رکھا تاکہ بخار چیک کر سکے۔ رجا نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے گال سے لگا لیا۔ آپ اتنے سنجیدہ کیوں رہتے ہیں؟ کبھی تو کھل کر ہنسا کریں، کبھی تو مجھے بتائیں کہ آپ کو مجھ سے کتنا پیار ہے، اس نے لاڈ سے کہا۔ راہم نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی گرفت اس کے ہاتھ پر مضبوط کر لی۔ محبت جتانے کے لیے ہنسنا یا بولنا ضروری نہیں ہوتا رجا، میرا تمہارے پاس ہونا، تمہارا خیال رکھنا ہی میرا اظہار ہے۔ اب چپ چاپ سو جاؤ۔
اس نے نہایت ہی روبدار مگر دھیمی آواز میں حکم دیا اور خود وہیں بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تاکہ رجا خود کو محفوظ محسوس کرے۔ رجا اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اسے پتا تھا کہ یہ ہٹلر فوجی اپنی محبت زبان سے کبھی ادا نہیں کرے گا، مگر اس کے لمس کی وہ تپش اور اس کا سارا دن اس کے پاس بیٹھنا رہنا ہی اس کی عشق کی گواہی تھی۔ وہ اس کی محبت میں مزید گرفتار ہوتی ہی جا رہی تھی اور راہم کی وہ گرے آنکھیں اب اس کی کائنات کا مرکز بن چکی تھیں۔ رات کی خاموشی اپنے عروج پر تھی، ہر طرف سکون تھا، لیکن راہم کے کمرے میں ایک الگ ہی جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ رجا بیڈ پر بیٹھی چھوٹے بچوں کی طرح ضد کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شرارت اور ہر درمی صاف نظر آ رہی تھی۔ راہم پلیز، میرا بہت دل کر رہا ہے، مجھے ابھی کے ابھی آئس کریم کھانی ہے، اس نے راہم کی آستین کھینچتے ہوئے کہا۔ راہم جو نائٹ لیمپ کی روشنی میں کوئی فائل پڑھ رہا تھا، اس نے اپنی وہ گرے سرمئی آنکھیں رجا کے چہرے پر جمائیں اور بڑی ہی سنجیدگی سے اپنا سر نفی میں ہلانے لگی۔ بالکل نہیں رجا، اپنی طبیعت کا حال دیکھا ہے تم نے؟ ابھی 2 دن پہلے ڈاکٹر نے کیا کہا تھا؟ ٹھنڈی چیزیں تمہارے اعصابی درد کو بڑھا سکتی ہیں۔ اس کی آواز میں وہی کیپٹن والا روب تھا جس سے پوری یونٹ تھر تھر کانپتی تھی، مگر رجا کہاں ماننے والی تھی۔ مجھے نہیں پتا، مجھے بس کھانی ہے۔ آپ تو ہر وقت فوجی بنے رہتے ہیں، کبھی میری بات بھی مان لیا کریں۔ اگر آپ نہیں لائیں گے تو میں خود چلی جاؤں گی، اس نے منہ بسورتے ہوئے کہا اور بیڈ سے اترنے کی کوشش کی۔ راہم نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑی اور اسے دوبارہ بیڈ پر بٹھا دیا۔ کہیں نہیں جا رہی ہو تم، ضد کی بھی کوئی حد ہوتی ہے رجا، میں تمہاری بھلائی کے لیے منع کر رہا ہوں، اس نے غصے کو دباتے ہوئے کہا، مگر اس کی گرفت اب بھی وہی نرمی تھی جو وہ صرف رجا کے لیے رکھتا تھا۔ آپ کو میری بھلائی کی نہیں، بس اپنی مرضی چلانے کی فکر ہے۔ رجا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ایک آئس کریم ہی تو مانگی ہے، کون سا بارڈر پر جانے کو کہہ دیا ہے؟ اس نے تکیے میں منہ چھپا لیا اور سسکیاں لینے لگی۔ راہم نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ جانتا تھا کہ رجا کی یہ ضد دراصل اس کی بیماری کی وجہ سے پیدا ہونے والی چڑچڑاہٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے فائل ایک طرف رکھی اور آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ اس کی سنجیدگی اب پگھلنے لگی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھا، اپنی چابیاں اٹھائیں اور رجا کے پاس آ کر جھکا۔ صرف ایک شرط پر لاؤں گا، اس نے رجا کے کان میں سرگوشی کی۔ رجا نے فوراً تکیے سے سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ اب بھی سرخ تھا مگر آنکھوں میں امید کی چمک تھی۔ کیا شرط؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ راہم نے اس کے ماتھے پر بکھری لٹ کو پیچھے کیا اور اپنی وہ مشہور گرے آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال دیں۔ یہ کہ تم اسے کھاتے وقت میرے بالکل قریب بیٹھو گی تاکہ اگر تمہیں کوئی تکلیف محسوس ہو تو میں اسے وہیں روک سکوں، منظور ہے؟ رجا نے خوشی سے ہاں میں سر ہلا دیا اور راہم کی گردن میں باہیں ڈال دیں۔ راہم نے اسے ہلکا سا جھٹکا دیا۔ زیادہ خوش مت ہو، میں ابھی جا رہا ہوں، مگر یاد رکھنا صرف ایک کپ۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور رجا مسکراتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ یہ سخت گیر فوجی اس کی ایک پکار پر کیسے موم ہو جاتا ہے۔ راہم نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی وہ گہری سرمئی آنکھیں رجا کے معصوم چہرے پر گاڑ دیں۔ اس کا غصہ اب پوری طرح پگھل کر فکر مندی میں بدل چکا تھا۔ اس نے نہایت ہی محبت سے رجا کا ہاتھ تھاما اور انگوٹھے سے اس کی پشت سہلانے لگا۔ رجا، میری بات سنو، میں تمہیں منع نہیں کر رہا، بس تمہاری طبیعت کا خیال ہے نا؟ رات کی ٹھنڈی ہوا اور پھر یہ آئس کریم، اگر درد دوبارہ اٹھ گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا، اس نے اتنی نرمی سے سمجھایا کہ رجا کا دل پگھلنے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں لے آتا ہوں، تم یہیں آرام کرو، راہم نے اٹھتے ہوئے کہا، مگر رجا نے فوراً اس کی قمیض کا پلو پکڑ لیا۔ نہیں، میں بھی ساتھ جاؤں گی، مجھے لانگ ڈرائیو پر جانا ہے، آپ کے ساتھ، اس نے مچلتے ہوئے کہا۔ راہم جانتا تھا کہ باہر کی ہوا اس کے اسپازم کو متحرک کر سکتی ہے، اس لیے اس نے سختی سے سر ہلایا۔ بالکل نہیں، باہر سردی ہے اور تمہاری حالت ایسی نہیں ہے کہ میں تمہیں جیب میں جھٹکے لگواؤں۔ تم گھر میں جہاں کہو گی، جس کونے میں بیٹھ کر کہو گی، ہم وہیں آئس کریم کھائیں گے، لیکن میں اکیلا جا کر لاؤں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اس کے لہجے میں اب وہ کیپٹن والا روب تھا جس کے آگے رجا کی دال نہیں گلنے والی تھی۔ رجا نے تھوڑا سا منہ بنایا
مگر راہم کی سنجیدگی دیکھ کر مان گئی۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہم چھت پر بیٹھ کر کھائیں گے، اس نے شرط رکھی۔ راہم نے ایک دلکش ادھوری مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا اور باہر نکل گیا۔ تقریباً 20 منٹ بعد راہم واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں رجا کی پسندیدہ فلیور کی آئس کریم تھی۔ وہ سیدھا چھت پر پہنچا جہاں رجا پہلے ہی ایک بڑی چادر اوڑھے دیوار سے ٹیک لگائے چاندنی رات کا نظارہ کر رہی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا، آسمان تاروں سے بھرا ہوا تھا اور ہلکی ہلکی خنک ہوا چل رہی تھی۔ راہم نے اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے چادر کا ایک حصہ اپنے چوڑے شانوں پر بھی پھیلا لیا تاکہ وہ دونوں ایک ہی حصار میں رہیں۔ یہ لو تمہاری عزت، اس نے چمچ بھر کر رجا کے لبوں کے قریب کیا۔ رجا نے خوشی سے آئس کریم لی اور اپنی آنکھیں موند لیں۔ واہ راہم، یہ تو بہت مزے کی ہے، اس نے والہانہ انداز میں کہا۔ راہم اسے کھاتے ہوئے دیکھ کر سکون محسوس کر رہا تھا، مگر اس کی نظریں مسلسل رجا کے چہرے پر تھی کہ کہیں اس سے تکلیف نہ ہو۔ رجا نے اپنا سر راہم کے کندھے پر ٹکا دیا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ راہم، آپ کو پتہ ہے، اس وقت مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے دنیا کی ساری خوشیاں میری گود میں ہیں۔ آپ کا ساتھ، یہ خاموش رات اور یہ میٹھی آئس کریم۔ راہم نے خاموشی سے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ اس وقت وہ کوئی سخت گیر فوجی نہیں بلکہ اپنی محبت میں گرفتار ایک ایسا شوہر تھا جو اپنی بیوی کی چھوٹی سی خواہش کے لیے اور خوشی کے لیے آدھی رات کو شہر کے چکر کاٹ کر آیا تھا۔ رجا نے آئس کریم کا کپ ایک طرف رکھا اور ایک دم گھوم کر راہم کے مضبوط آغوش میں بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی نازک باہیں راہم کی گردن کے گرد حمائل کر لی اور اپنا چہرہ اس کے چوڑے شانے میں چھپا لیا۔ ٹھنڈی ہوا کے ایک جھونکے نے اسے کپ کپایا تو راہم نے فوراً چادر کو مزید پھیلا کر اسے اپنے وجود کے حصار میں پوری طرح ڈھانپ لیا۔ راہم کا دل اس کی اس اچانک اور بھرپور قربت پر ایک لمحے کو تھمسا گیا۔ اس نے اپنے مضبوط بازو رجا کی کمر کے گرد لپیٹ لیے جیسے وہ اسے دنیا کی ہر تکلیف اور ٹھنڈ سے محفوظ کر لینا چاہتا ہو۔ بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، میں نے کہا تھا نا کہ نیچے بیٹھ کر کھاتے ہیں، مگر تمہیں تو بس اپنی ضد پوری کرنی تھی۔ راہم نے اس کے کان کے پاس نہایت ہی مدھم اور روبدار سرگوشی کی، مگر اس کی آواز میں اب وہ پرانی سختی نہیں بلکہ ایک بے پناہ اپنائیت تھی۔ رجا نے اس کے سینے کی تپش محسوس کرتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ راہم، مجھے ٹھنڈ سے ڈر نہیں لگتا جب تک میں آپ کے اتنے قریب ہوں۔ آپ کی آغوش میں تو ایسا سکون ہے جیسے دنیا کی ساری جنگیں ختم ہو گئی ہوں، اس نے والہانہ انداز میں کہا اور اپنا سر اس کے دل کی دھڑکنوں پر ٹکا دیا۔ راہم کی وہ گہری گرے آنکھیں چاندنی میں اور بھی پراسرار لگ رہی تھیں۔ اس نے رجا کی ٹھوٹی کو پکڑ کر اس کا چہرہ تھوڑا سا اونچا کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تمہیں پتہ ہے رجا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اتنی چھوٹی سی لڑکی میرے جیسے سخت گیر فوجی کو یوں موم کر دے گی۔ تم نے تو میرے ڈسپلن کی دھجیاں ہی اڑا دی ہیں، راہم نے ایک دلکش ادھوری مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس کا ہاتھ رجا کے بالوں کو نہایت ہی نرمی سے سہلا رہا تھا۔ وہ اسے کسی پھول کی طرح نازک سمجھ کر چھو رہا تھا تاکہ اس کا وہ پرانا درد دوبارہ نہ جاگ اٹھے۔ رجا نے شرارت سے اس کی ناک کو چھوا۔ تو کیا آپ کو افسوس ہے کہ آپ کے رولز ٹوٹ گئے ہیں؟ راہم نے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے اور اسے مزید خود سے کھینچ لیا۔ افسوس نہیں رجا، یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ اب میرے پاس ایک ایسی دشمن ہے جس سے ہارنا مجھے دنیا کی ہر جیت سے زیادہ عزیز ہے۔ رات کی اس خاموشی میں ستاروں کی چھاؤں تلے وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں گم تھے، جہاں نہ کوئی بیماری تھی اور نہ ہی کوئی ڈر، بس راہم کی وہ محافظانہ آغوش تھی اور رجا کا بے پناہ عشق۔ رات کی اس مسحور کن خاموشی میں رجا کا ڈر اب پوری طرح ختم ہو چکا تھا۔ وہ راہم کی آغوش میں سمٹی نہایت ہی شرارت سے اپنے نرم پوروں کے ساتھ اس کی تراشی ہوئی گھنی مونچھوں اور کھردری داڑھی کے ساتھ کھیلنے لگی۔ راہم جو اسے ساکت نظروں سے نہار رہا تھا، اس کی اس حرکت پر اپنی مخصوص سنجیدگی برقرار رکھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ راہم، آپ کی داڑھی یہ تو بہت چبھتی ہے، بالکل کسی کانٹے کی طرح، رجا نے ناک چڑھا کر معصومیت سے شکایت کی اور اپنی انگلیاں اس کے چہرے کے بالوں میں پھنسا دیں۔ راہم کی وہ گہری گرے آنکھیں شرارت سے چمک اٹھیں۔ اچھا، چبھتی ہیں،
تو پھر یہ سزا تو تمہیں ملنی چاہیے۔ اس نے ایک والہانہ ہنسی کے ساتھ اپنا چہرہ جھکایا اور اپنی داڑھی رجا کے نازک گردن کے پاس لے جا کر رگڑ دی۔ آہ راہم نہیں! رجا کی بے ساختہ قہقہے چھت کی خاموشی میں گونجنے لگے۔ وہ تڑپ کر اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر راہم نے اسے مزید مضبوطی سے جکڑ لیا اور اپنی داڑھی کا وہ کھردرا پن اس کی گردن کی نرم کھال پر چبو دیا۔ چھوڑے راہم، بہت گدگدی ہو رہی ہے، پلیز۔ اس کی ہنسی تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ پوری طرح راہم کے وجود میں ڈھیر ہو چکی تھی اور اس کے قہقہے فضا میں رس کھول رہے تھے۔ جب وہ تھوڑی پرسکون ہوئی تو اس نے ہانپتے ہوئے اپنا سر پیچھے کیا اور راہم کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں راہم کی ان جادوئی گرے آنکھوں میں گاڑ دیں، وہی آنکھیں جنہیں دیکھ کر کبھی وہ خوفزدہ ہو جاتی تھی، جن کے ایک اشارے پر وہ سہم جاتی تھی۔ آج وہ ان کے بالکل قریب تھی۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ ان آنکھوں کی گہرائیوں میں اتر جائے، وہ تمام ارمان پورے کر لے جو اس نے چھپ چھپ کر سوچے تھے۔ آپ کو پتہ ہے راہم، پہلے مجھے آپ کی ان آنکھوں سے بہت ڈر لگتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے آپ مجھے کچا چبا جائیں گے۔ اس نے سرگوشی کی۔ اس کی نظریں راہم کی آنکھوں کے ایک ایک گوشے کا طواف کر رہی تھیں، مگر اب مجھے ان میں اپنا آپ نظر آتا ہے۔ میں سوچتی تھی کہ کوئی انسان اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے۔ راہم نے اس کے چہرے پر بکھری لٹوں کو پیچھے کیا۔ اس کی اپنی نظریں بھی رجا کی لبوں اور آنکھوں پر ٹھہری ہوئی تھیں۔ اور اب کیا سوچتی ہو؟ اس نے دبی آواز میں پوچھا۔ رجا نے اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکا دیا اور آنکھیں موند لیں۔ اب سوچتی ہوں کہ میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ یہ خون خوار فوجی صرف میرا ہے۔ راہم نے اس کے چہرے کی معصومیت پر فدا ہوتے ہوئے اسے دوبارہ اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وقت یہی تھم جائے اور وہ دونوں بس اسی طرح ایک دوسرے کے حصار میں رہیں۔ راہم نے دیکھا کہ اب ٹھنڈی ہوا کے جھونکے رجا کے بدن میں تھر تھراہٹ پیدا کر رہے تھے اور سحری کا وقت بھی قریب آ رہا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی گرفت رجا کی گرد مزید مضبوط کر لی۔ چلو اب بہت ہو گئی تمہاری ضد اور شرارتیں، اب نیچے چلنے کا وقت ہے، راہم نے اپنی وہ مخصوص روبدار مگر محبت بھری آواز میں کہا۔ رجا نے بھی کچھ کہنا چاہا ہی تھا کہ راہم نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا اور صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ رجا نے ہڑبڑا کر اپنے ہاتھ اس کی گردن کے گرد ڈال دیے۔ راہم، میں خود چل سکتی ہوں، سب دیکھ لیں گے تو کیا کہیں گے؟ اس نے شرماتے ہوئے اس کے سینے میں سر چھپا لیا۔ راہم نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھائے۔ اس گھر میں سب سو رہے ہیں رجا، اور اگر کوئی جاگ بھی رہا ہو تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ کیپٹن راہم شاہ اپنی بیوی کا خیال رکھنا جانتا ہے۔ ویسے بھی تمہاری بیماری کا تقاضا ہے کہ تمہیں زیادہ چلنا پھرنا نہ پڑے۔ اس نے شرارت سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ اسے اٹھائے ہوئے سیڑھیاں اتر کر نیچے اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے پیر سے دروازہ بند کیا اور رجا کو نہایتی نرمی سے بیڈ پر بٹھا دیا۔ اس نے خود آگے بڑھ کر رجا کے پاؤں سے سینڈل اتارے اور اسے کمبل سے ڈھانپ دیا۔ اب خاموشی سے لیٹ جاؤ، میں سحری کا انتظام دیکھ کر آتا ہوں۔ راہم نے اس کے ماتھے پر ایک بار پھر اپنے لب رکھے اور کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ رجا بیڈ پر لیٹی مسکراتی نظروں سے اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہی ہٹلر فوجی اب اس کے لیے اتنا موم ہو چکا تھا کہ اسے زمین پر پاؤں بھی نہیں رکھنے دے رہا تھا۔ راہم جب کچن سے سحری کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ رجا کمبل میں منہ چھپائے بالکل ساکت لیٹی ہے۔ اسے لگا شاید وہ تھکن سے سو گئی ہے، اس لیے اس نے بہت آہستگی سے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور اس کے قریب جھکا۔ رجا اٹھو، سحری کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ راہم نے نہایت ہی نرمی سے اس کے کندھے کو چھوا، مگر جیسے ہی وہ مزید قریب ہوا رجا نے ایک دم کمبل جھٹکا اور بھو کہہ کر راہم کی گردن میں باہیں ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ راہم جو کہ ایک منجا ہوا فوجی تھا اس اچانک حملے پر بوکھلا گیا اور اپنا توازن برقرار رکھنے کے لیے اس کا ہاتھ بیڈ کی دوسری طرف جا چکا۔ وہ بالکل رجا کے اوپر جھک گیا تھا، ان کے چہرے ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے۔ رجا، یہ کیا بچپنا ہے،
میرا توازن بگڑ جاتا تو ہم دونوں نیچے ہوتے۔ راہم نے مصنوعی غصے سے اپنی وہ گہری گرے آنکھیں سکیڑی، مگر اس کی سانسیں رجا کے چہرے پر مہک رہی تھیں۔ رجا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی شرارت کامیاب رہی تھی۔ آپ تو اتنے تگڑے فوجی ہیں، ذرا سے حملے سے ڈر گئے۔ اس نے راہم کی ناک کو اپنی انگلی سے ہلکا سا دبایا۔ میں تو بس دیکھ رہی تھی کہ کیپٹن صاحب کے ریفلیکسز کتنی تیز ہے۔ راہم نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی گرفت بیڈ پر مضبوط کرتے ہوئے وہیں اس کے اوپر جھکا رہا۔ میرے ریفلیکسز کا امتحان لینا مہنگا پڑ سکتا ہے مسز راہم شاہ۔ اگر میں نے جوابی حملہ کر دیا تو تم سنبھل نہیں پاؤ گی، اس نے دبی ہوئی آواز میں کہا، اور اس کی نظریں رجا کے ہنستے ہوئے لبوں پر ٹھہر گئیں۔ رجا کی ہنسی یکدم تھم گئی اور حیا کی ایک لہر اس کے گالوں کو دہکا گئی۔ وہ راہم کی اس قربت اور اس کی آنکھوں میں موجود اس خاص چمک کو دیکھ کر گڑبڑا گئی۔ اچھا بابا، سوری، اب ہٹے نا، مجھے بھوک لگی ہے۔ اس نے راہم کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر راہم کہاں ہٹنے والا تھا۔ اس نے رجا کے دونوں ہاتھ پکڑ کر سر کے اوپر بیڈ سے ٹکا دیے۔ پہلے حملہ کرو اور پھر کہو کہ بھوک لگی ہے، سزا تو ملے گی۔ اس نے شرارت سے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی اور اپنی داڑھی ایک بار پھر اس کے گال پر ہلکی سی چبوئی۔ رجا سسک کر رہ گئی، اس کا دل ڈھول کی طرح بج رہا تھا۔ راہم پلیز، سحری کا وقت ختم ہو جائے گا، اس نے منمناتے ہوئے کہا۔ راہم نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اسے چھوڑا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ خوش قسمت ہو کہ وقت کم ہے، ورنہ اس شرارت کا حساب میں ابھی پورا کرتا۔ اس نے ٹرے سے گرم پراٹھے کا نوالا توڑ کر رجا کے منہ کے قریب کیا اور رجا اس کے اس بدلے ہوئے رومانوی روح پر ایک بار پھر اپنا دل ہار بیٹھی۔ رجا نے سحری کا آخری نوالا لیتے ہی راہم کا ہاتھ تھام لیا اور اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں ڈھیر سارا اشتیاق بھر کر اس کی طرف دیکھا۔ راہم جو وضو کرنے کے لیے اٹھنے ہی والا تھا، اس کی اس اچانک لمس پر رک گیا۔ راہم، ایک بات مانیں گے؟ اس نے نہایت ہی معصومیت سے پوچھا۔ راہم نے اپنی وہ گہری گرے آنکھیں سکیڑی۔ اسے پتا تھا کہ رجا کی اس معصومیت کے پیچھے ضرور کوئی نئی شرارت یا ضد چھپی ہے۔ بولو رجا، اب کیا نیا مطالبہ ہے؟ اس نے اپنی مخصوص سنجیدہ مگر نرم آواز میں پوچھا۔ میں آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ آج آپ مسجد جانے کی بجائے یہی میرے سامنے اسی کمرے میں مصلی بچھائے، رجا نے والہانہ انداز میں کہا۔ اسے راہم کی وہ شخصیت، اس کا روب اور اس کا خدا کے سامنے جھکنا ایک ساتھ دیکھنا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ سخت گیر فوجی جب اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو اس کے چہرے کے تاثرات کیسے ہوتے ہیں۔ راہم ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھر اس کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آئی۔ رجا، مردوں کے لیے مسجد میں باجماعت نماز کی زیادہ فضیلت ہے، مگر تمہاری یہ خواہش، اس نے تھوڑا سا جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ ٹھیک ہے، آج کی فجر میں یہی تمہارے سامنے ادا کروں گا۔ تھوڑی دیر بعد جب راہم وضو کر کے سفید کلف لگی شلوار قمیض میں ملبوس کندھے پر جائے نماز رکھے کمرے میں واپس آیا تو رجا کی سانسیں تھم سی گئیں۔ وہ اس لباس میں اور بھی وجیح اور نورانی لگ رہا تھا۔ راہم نے بیڈ کے بالکل سامنے مصلی بچھایا اور اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لی۔ رجا بیڈ پر سر کے نیچے ہاتھ رکھے ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے راہم کا ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا، اس کی تلاوت کی مدھم اور پرسوز آواز اور پھر اس کا رکوع و سجود میں جانا کسی سحر سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بار بار اس کی ان گرے آنکھوں کو دیکھتی جو اب خشوع و خضوع سے جھکی ہوئی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ جو انسان اپنے رب کے سامنے اتنا عاجز ہے، وہی اس کی محبت میں اتنا مخلص ہو سکتا ہے۔ جب راہم نے سلام پھیرا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو رجا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ دبے قدموں بیڈ سے اتری اور راہم کے بالکل پیچھے آ کر بیٹھ گئی۔ راہم نے دعا ختم کر کے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا، رجا نے اپنا سر اس کے چوڑے شانے پر رکھ دیا۔ آپ نماز پڑھتے ہوئے اتنے پرسکون لگتے ہیں راہم، میرا دل کر رہا تھا وقت وہیں رک جائے۔ اس نے سرگوشی کی۔ راہم نے مصلی لپیٹنے کی بجائے رجا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ تمہیں پتا ہے رجا، میں نے اپنی دعا میں کیا مانگا؟ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ رجا نے نفی میں سر ہلایا۔
میں نے اللہ سے تمہاری صحت مانگی اور یہ مانگا کہ تمہاری یہ شرارتیں اور یہ ہنسی ہمیشہ میرے گھر کی رونق بنی رہے۔ راحم کی اس سنجیدہ مگر گہری بات نے رجا کو اندر تک بھگو دیا۔ اس نے راحم کے ہاتھوں کو چوم لیا اور اس فجر کی ٹھنڈی ہوا میں ان دونوں کا ایک رشتہ ایک نئی پاکیزگی اور مضبوطی میں ڈھل گیا۔ ابھی فجر کی وہ پرسکون گھڑیاں ختم ہو ہی رہی تھیں کہ راحم کے فون کی مخصوص کرخت بیل نے کمرے کی خاموشی کو چیر دیا۔ راحم نے ایک جھٹکے سے فون اٹھایا۔ اس کی گہری سرمئی آنکھیں لمحوں میں سنجیدہ ہو گئیں اور چہرے پر وہی پرانا فوجی جلال لوٹ آیا۔ جی سر، یس سر، میں ابھی نکلتا ہوں۔ راحم کی آواز میں وہ کارڈ تھی جو کسی بھی حکم کی تعمیل کے لیے تیار رہتی تھی۔ اس نے فون رکھا اور رجا کی طرف دیکھا جو ساکت بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ رجا، مجھے ابھی نکلنا ہوگا۔ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر حالات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ یونٹ سے بلاوا آ گیا ہے۔ راحم نے اٹھتے ہوئے اپنی وردی کی طرف قدم بڑھائے۔ رجا کا دل جیسے سینے سے باہر آنے لگا۔ وہ دوڑ کر اس کے سامنے آئی اور اس کے بازوؤں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ نہیں راحم، آپ نہیں جائیں گے۔ میرا دل بہت بری طرح ڈر رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ ابھی تو ہماری زندگی میں سکون آیا تھا۔ ابھی تو آپ نے میرے لیے اتنی دعائیں مانگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ ہچکیاں لینے لگی۔ راحم نے اپنی وردی کی آستینیں درست کی اور پھر بہت نرمی سے رجا کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اس نے اپنی وہ جادوئی گرے آنکھیں رجا کی روتی ہوئی آنکھوں میں گاڑ دیں اور ایک دلکش مگر فخریہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ رجا، میری طرف دیکھو۔ تم ایک کیپٹن کی بیوی ہو، ایک شیر کی بیوی ہو۔ کیا شیرنیاں ایسے روتی ہیں؟ اس نے اس کے آنسو اپنے انگوٹھوں سے صاف کیے۔ یہ وردی مجھ سے میرا فرض مانگ رہی ہے اور وطن کی پکار پر لبیک کہنا ہی میری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ میرا جینا اور مرنا اس مٹی کے لیے ہے۔ مگر راحم، وہاں بہت خطرہ ہے۔ رجا نے سسکتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ راحم نے اسے خود سے تھوڑا الگ کیا اور اس کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ دیا۔ خطرہ تو ہر جگہ ہے رجا، مگر جو محافظ ہوتے ہیں وہ خطرات سے نہیں ڈرتے۔ میں صبح کی پہلی کرن کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤں گا۔ تم نے ہمت نہیں ہارنی بلکہ میرے پیچھے اس گھر کی اور اپنی اس بیماری کی حفاظت کرنی ہے۔ وعدہ کرو کہ تم رو گی نہیں۔ رجا نے لرزتے ہوئے لبوں سے سر ہلایا مگر اس کا دل اندر سے ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ راحم نے اپنی کٹ تیار کر لی تھی۔ اس کی سنجیدہ اور اپنے سنجیدگی عروج پر تھی، مگر جاتے جاتے اس نے ایک بار پھر رجا کو اپنی آغوش میں لیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ یاد رکھنا، تمہارا یہ کیپٹن صرف تمہارا نہیں اس ملک کا بھی ہے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا۔ رجا نے اپنی پور پور سے راحم کی وردی کو جکڑ لیا اور اس کے سینے میں سر چھپا کر بری طرح رونے لگی۔ اس کی سسکیاں کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھیں۔ راحم، آپ واپس آئیں گے نا؟ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ اس نے لرزتی آواز میں التجا کی، جیسے اسے کوئی اندیکھا خوف کھائے جا رہا ہو۔ راحم نے ایک گہرا اور بوجھل سانس لیا۔ اس نے رجا کے دونوں ہاتھوں کو اپنے بڑے ہاتھوں میں لیا اور ان کی پشت پر نہایت تڑپ اور محبت سے بوسہ دیا۔ انشاءاللہ رجا، زندگی رہی تو ضرور واپس آؤں گا۔ تمہارا یہ فوجی سائیں اتنا کمزور نہیں ہے۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی مگر اس کے اپنے دل کی حالت اس وقت عجیب تھی۔ راحم کا اپنا دل کسی انجانے خوف سے بری طرح گھبرا رہا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی اس کے وجود میں سرایت کر رہی تھی، جیسے کوئی اندر سے کہہ رہا ہو کہ شاید یہ ان کی آخری ملاقات ہو۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ دوبارہ کبھی رجا کے اس معصوم چہرے کو نہیں دیکھ سکے گا، کبھی اس کی شرارتیں نہیں سن پائے گا۔ اس خیال کے آتے ہی راحم کے اعصاب لرز اٹھے۔ اس نے تمام تر فوجی ضبط کو ایک طرف رکھتے ہوئے رجا کو اتنی شدت سے اپنے سینے میں بھینچ لیا کہ رجا کا سانس رکنے لگا۔ وہ اسے خود میں جذب کر لینا چاہتا تھا۔ اس کی گرفت میں وہ والہانہ پن اور خوف تھا جو کسی قیمتی چیز کو کھو دینے کے ڈر سے پیدا ہوتا ہے۔ راحم نے اس کے سر پر اپنا چہرہ ٹکا دیا اور آنکھیں موند لیں، جیسے وہ اس لمحے کی خوشبو اور لمس کو ہمیشہ کے لیے اپنے اندر قید کر رہا ہو۔ اس کے دل کی دھڑکنیں رجا کو صاف سنائی دے رہی تھیں، جو کسی طوفان کی آمد کا پتہ دے رہی تھیں۔ راحم کی جیپ کے ٹائروں کی آواز جیسے جیسے دور ہوئی، رجا کے دل کی دھڑکنیں ڈوبنے لگیں۔ وہ وہیں دہلیز پر گر کر بری طرح رونے لگی۔
کمرے میں آتے ہی اس کے اعصاب جواب دے گئے اور وہی پرانا نیوروجینک اسپیزم، درد کا جھٹکا اتنی شدت سے اٹھا کہ وہ بیڈ پر تڑپنے لگی۔ اس کی سسکیاں اور کرب دیکھ کر تمام کزنز کمرے میں اکٹھی ہو گئیں۔ کوئی اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی تو کوئی اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ رجا پلیز ہمت کرو، راہم بھائی پہلے بھی تو جاتے رہے ہیں، وہ ایک مضبوط فوجی ہیں، انشاءاللہ جلدی واپس آ جائیں گے۔ کزنز اسے سمجھا رہی تھی مگر رجا کا دل کسی طور پر سنبھل ہی نہیں رہا تھا۔ اسے بس راہم کی وہ آخری سرگوشی اور اس کا خوف سے بھرا ہوا وہ آخری لمس یاد آ رہا تھا۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ کھلا اور فرجاد داخل ہوا، جو راہم کا چھوٹا بھائی تھا اور اسی دن امریکہ سے اپنی پڑھائی مکمل کر کے واپس آیا تھا۔ فرجاد راہم کے بالکل برعکس نہایت زندہ دل، ہنس مکھ اور مذاق کرنے والا لڑکا تھا۔ اس نے جب اپنی بھابھی کی یہ حالت دیکھی تو ماحول کا تناؤ کم کرنے کے لیے اپنی مخصوص انداز میں شرارت کا سہارا لیا۔ اوہو بھابھی سائیں، یہ کیا دریا بہا رہی ہیں آپ؟ ابھی تو میں آیا ہوں اور آپ نے رو رو کر میرا استقبال کیا ہے۔ فرجاد نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ یقین مانے بھابھی، بھائی کو بارڈر پر اتنے دشمنوں سے خطرہ نہیں ہوگا جتنا یہاں آپ کے ان آنسوؤں کے سیلاب سے ڈوبنے کا ڈر ہے۔ اگر انہیں پتہ چلا کہ ان کی شیرنی بلی کی طرح رو رہی ہے تو وہ وہیں سے یو ٹرن لے لیں گے۔ اس نے ایک ٹیشو پیپر رجا کی طرف بڑھایا۔ دیکھیں، وہ کیپٹن ہے، کوئی پکنک پر نہیں گئے، اور ویسے بھی وہ اتنے ہٹلر ہیں کہ وہاں کے پہاڑ بھی ان کے غصے سے راستہ دے دیں گے۔ آپ بس دعا کریں کہ وہ وہاں کسی غریب فوجی پر اپنا جلال نہ نکالیں۔ فرجاد نے بہت کوشش کی کہ رجا کا موڈ بدل جائے۔ کزنز بھی اس کے مذاق پر مسکرا دیں مگر رجا کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اس نے تڑپ کر فرجاد کی طرف دیکھا۔ فرجاد، تم نہیں جانتے وہ اس بار الگ طریقے سے ملے تھے، انہیں بولو نا وہ واپس آ جائیں، میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا، تم ابھی فون کرو انہیں۔ رجا کی ہچکیاں بند نہیں ہو رہی تھیں۔ اس کے ذہن میں بار بار راہم کی وہ گہری گرے آنکھیں گھوم رہی تھیں جن میں الوداعی کہتے ہوئے ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ راہم کا وہ آخری بار اسے شدت سے سینے میں بھینچنا کوئی عام بات نہیں تھی۔ وہ بار بار بس یہی دہرا رہی تھی، راہم کو واپس بلائیں، وہ میرا وعدہ توڑ کر نہیں جا سکتے۔ رجا کی حالت بگڑتے ہی گھر میں کوہرام مچ گیا۔ وہ شدید اعصابی درد اور صدمے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی، جس کے بعد فرجاد اور باقی گھر والے اسے فوراً ہسپتال لے گئے۔ پوری رات ہسپتال کے اس سرد اور سفید کمرے میں گزری جہاں ڈرپ لگی رجا کے چہرے پر زردی پھیلی ہوئی تھی۔ فرجاد باہر راہداری میں ٹہل رہا تھا، اس کے چہرے سے وہ روایتی شرارت غائب تھی اور وہاں اپنے بڑے بھائی کی طرح سنجیدگی اور فکر نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ وہ بار بار اپنا فون دیکھتا جیسے اسے بھی کسی انجانی کال کا انتظار ہو۔ اندر کمرے میں سارا اور باقی کزنز رجا کے پاس بیٹھی تھیں۔ رجا کو جب تھوڑی دیر کے لیے ہوش آتا تو اس کی زبان پر صرف ایک ہی نام ہوتا، راہم۔ وہ کہاں ہے؟ سارا دیکھو نا باہر اندھیرا کتنا ہے، راہم کو ٹھنڈ لگ رہی ہوگی۔ اس نے نیم آنکھوں سے کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے نحیف آواز میں کہا۔ اس کی ذہنی حالت ایسی تھی جیسے وہ ابھی بھی راہم کی آغوش سے تپش محسوس کر رہی ہو۔ رجا تم آرام کرو، وہ ٹھیک ہوں گے، فرجاد بھائی مسلسل یونٹ میں رابطے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سارا نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے تسلی دی مگر خود اس کے اپنے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ رات کے پچھلے پہر جب ہسپتال کی راہداریوں میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی، رجا کو ایک بار پھر وہی شدید جھٹکا لگا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، اس کا سانس پھول رہا تھا اور ماتھے پر پسینہ تھا۔ فرجاد کو بلاؤ، وہ چلانے لگی۔ فرجاد بھاگتا ہوا اندر آیا۔ جی بھابھی میں یہی ہوں، تمہارے بھائی کا فون آیا؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ میرا دل بہت زور سے دھڑک رہا ہے جیسے وہ مجھے پکار رہے ہوں۔ رجا نے فرجاد کی قمیص کا کالر پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس کی آنکھوں میں وہ وحشت تھی جو صرف ایک سچی محبت کرنے والی عورت کے دل میں اپنے شوہر کے لیے ہو سکتی ہے۔ فرجاد نے نظریں جھکا لی، اسے پتا تھا کہ بارڈر پر فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو چکا ہے اور رابطہ منقطع ہے، مگر وہ رجا کو یہ بتا کر اس کی جان نہیں نکالنا چاہتا تھا۔ بھابھی وہ ایک کیپٹن ہے، وہ اپنی حفاظت کرنا جانتے ہیں، آپ بس سو جائیں، صبح تک وہ خود کال کریں گے۔ رجا دوبارہ بیڈ پر گر گئی مگر اس کی آنکھیں چھت کو تک رہی تھیں۔ وہ پوری رات ہسپتال کے اس بوجھل ماحول میں جاگتی رہی، تسبیح پڑھتی رہی اور ہر لمحہ بس یہی دعا مانگتی رہی کہ یا اللہ میرے گرے آنکھوں والے فوجی کو صحیح سلامت واپس لے آنا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس وقت بارڈر کی دوسری طرف
راہم رجا کی دی ہوئی تسبیح ہاتھ میں پکڑے گولیوں کی بوچھاڑ میں اپنی جان کی بازی لگا رہا تھا۔ بارڈر پر برفانی ہواؤں کے تھپیڑے غضبناک تھے اور گولیوں کی گونج فضا کے سکون کو چیر رہی تھی۔ راہم ایک چٹان کی اوٹ میں پوزیشن سنبھالے بیٹھا تھا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں اس وقت وہی پرانا فولادی جلال تھا، مگر دل کے کسی کونے میں رجا کی سسکیاں اب بھی گونج رہی تھیں۔ اس کے ساتھ اس کا جگری یار اور ساتھی آفیسر کیپٹن اسامہ بھی موجود تھا۔ اسامہ نے اپنی گن ری لوڈ کرتے ہوئے ایک لمبا سانس لیا اور راہم کی طرف دیکھا۔ یار راہم، میں تو گوارا تھا، میرے پیچھے کوئی رونے والا نہیں، میں آ گیا تو سمجھ آتی ہے، پر تو کیوں آ گیا؟ تجھے تو اپنی زندگی شروع کرنی تھی۔ وہ بھابھی، اسامہ کی آواز میں ایک عجیب سی یاسیت تھی۔ راہم نے اپنی بندوق کا رخ دشمن کی طرف کیے رکھا۔ اس کے جبڑے سختی سے بھینچے ہوئے تھے۔ فلائز کے سامنے رشتے ہونے پڑ جاتے ہیں۔ اسامہ تلخی سے ہنسا۔ راہم، سچ بولے تو ہم دونوں جانتے ہیں کہ یہاں حالات کیا ہے۔ 99% یقین ہے کہ ہم نے یہاں سے زندہ واپس نہیں جانا۔ 1% بھی پکا یقین نہیں کہ ہم بچ جائیں گے۔ اتنی شدید فائرنگ میں واپسی کا راستہ تقریباً بند ہو چکا ہے۔ کیا تجھے اپنی اس نازک سی بیگم کا خیال نہیں آ رہا؟ وہ تو تیرے بغیر مر جائے گی۔ راہم کا دل اسامہ کی بات سن کر بری طرح دھڑکا۔ اسے رجا کا وہ آخری بار شدت سے سینے سے لگنا اور اس کا پیٹ میں اٹھنے والا درد یاد آیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں موندی تو اسے رجا کا وہ کھلکھلاتا ہوا چہرہ نظر آیا جب وہ اس کی داڑھی سے کھیل رہی تھی۔ اسامہ، راہم کی آواز میں ایک تھرتھراہٹ سی آئی، مگر اس نے فوراً خود پر قابو پایا۔ اس ملک کی خاطر کئی جانیں قربان کرنی پڑتی ہیں۔ اگر میری جان اس مٹی کے کام آ جائے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ رہی بات رجا کی تو وہ ایک کیپٹن کی بیوی ہے، اسے اس وردی کے تقدس کا پتہ ہے۔ اسامہ نے اسے تعجب سے دیکھا۔ تو اتنا پتھر دل کیسے ہو سکتا ہے یار؟ راہم نے رجا کی دی ہوئی وہ چھوٹی سی تسبیح جیب سے نکالی اور اسے اپنی مٹھی میں بھینچ لیا۔ پتھر دل نہیں ہو اسامہ، بس مجبور ہوں۔ میرا اپنا دل گھبرا رہا ہے جیسے یہ میری آخری جنگ ہو، مگر میں پیٹ دکھا کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اگر میں شہید ہو گیا تو اسے کہنا کہ راہم شاہ اسے بہت پیار کرتا تھا، مگر اپنے وطن سے تھوڑا زیادہ۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور دشمن کی طرف سے فائرنگ میں شدت آ گئی۔ راہم نے تسبیح جیب میں رکھی اور گردن تان لی۔ پوزیشن سنبھالو اسامہ، وہ آ رہے ہیں۔ رات کی سیاہی بارڈر کے پہاڑوں پر کسی خوفناک چادر کی طرح تنی ہوئی تھی، جہاں صرف بارود کی بو اور گولیوں کی تھرتھراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ کئی گھنٹوں سے جاری اس گھمسان کی جنگ میں راہم شاہ نے دشمن کے قدم اکھاڑ دیے تھے، مگر قیمت بہت بھاری چکانی پڑی تھی۔ اچانک ایک سنسناتی ہوئی گولی راہم کے بائیں شانے کو چیرتی ہوئی نکل گئی، اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتا ایک اور گولی اس کے پہلو میں پیوست ہو گئی۔ راہم کا پورا وجود لرز اٹھا۔ اسے لگا جیسے کسی نے تپتا ہوا لوہا اس کے جسم میں اتار دیا ہو۔ وہ ایک لمحے کے لیے گھٹنوں کے بل گرا، اس کی گہری سرمئی آنکھیں دھندلانے لگیں اور پسینے کے قطرے خون کے ساتھ مل کر اس کی وردی کو بھگونے لگے۔ راہم، تم زخمی ہو، پیچھے ہٹو، میں کور دیتا ہوں، اسامہ نے چلا کر کہا، جو خود بھی لہو لہان تھا۔ راہم نے دانت پیستے ہوئے اپنی بندوق کا سہارا لیا اور دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ درد سے سفید پڑ چکا تھا، مگر جنون کم نہیں ہوا تھا۔ نہیں اسامہ، جب تک سانس ہے یہ چوکی خالی نہیں ہوگی، میرا خون اس مٹی کے لیے بہہ جانے دو۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنے زخم کو دبایا جہاں سے لہو فوارے کی طرح ابل رہا تھا، اور دوسرے ہاتھ سے ٹریگر دبا دیا۔ شدید درد کی لہریں اس کے پورے جسم میں بجلی کی طرح دوڑ رہی تھیں۔ اسے رہ رہ کر ہسپتال کے اس بیڈ پہ لیٹی رجا یاد آ رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے رجا کہیں قریب ہی ہے، جیسے وہ اسے پکار رہی ہو۔ راہم، بس تھوڑی دیر اور۔ اس نے نکاہت سے سرگوشی کی۔ اس کے لب سوکھ کر سفید ہو چکے تھے۔ اس نے اپنی جیب سے وہ تسبیح نکالی جو اب خون سے تر ہو چکی تھی، اور اسے اپنی مٹھی میں اتنی سختی سے بھینچا کہ اس کی پوریں سفید پڑ گئیں۔ تیسری گولی اس کے پیر میں لگی جس نے اسے زمین پر گرا دیا، مگر وہ گرا نہیں بلکہ چٹان سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور اپنی پوزیشن برقرار رکھی۔ رات کے اس پچھلے پہر جب وہ اکیلا دشمن کی پوری ٹکری کا سامنا کر رہا تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے اپنا وعدہ یاد آ رہا تھا کہ وہ واپس آئے گا، مگر اب اسے لگ رہا تھا کہ شاید وہ وعدہ پورا نہ کر سکے۔ یا اللہ، میری رجا کی حفاظت کرنا۔ اس نے آخری بار بندوق تانی اور ایک زوردار نعرہ لگایا، اللہ اکبر۔ ہسپتال کے اس سرد کمرے میں رجا کی آنکھ تھوڑی دیر کے لیے لگی ہی تھی کہ اسے ایک ایسا ہولناک خواب دیکھا جس نے اس کی روح فنا کر دی۔ اس نے دیکھا کہ ہر طرف دھواں ہے، بارود کی بو ہے، اور سامنے خون میں لت پت ایک وجود اونتے منہ پڑا ہے۔
وہ دوڑتی ہوئی اس کے پاس جاتی ہے، لرزتے ہاتھوں سے اسے سیدھا کرتی ہے تو سامنے راہم کا وہ وجیح چہرہ ہوتا ہے جو اب بالکل سفید پڑ چکا ہوتا ہے۔ اس کی وہ گہری گرے آنکھیں ساکن ہو چکی ہوتی ہیں اور سینے پر گولیوں کے نشانات سے خون کا فوارہ ابل رہا ہوتا ہے۔ راہم اٹھے نا، آپ نے وعدہ کیا تھا۔ خواب میں وہ اسے جھنجھوڑتی ہے مگر وہ وجود برف کی طرح ٹھنڈا اور بے حس و حرکت ہوتا ہے۔ نہیں، رجا ایک فلک شگاف چیخ مار کر بیڈ پر اٹھ بیٹھی۔ اس کا پورا بدن پسینے میں شرابور تھا اور وہ مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اس کے پھیپھڑے سانس لینے کے لیے تڑپ رہے تھے اور آنکھوں میں وہی ہولناک منظر رقص کر رہا تھا۔ راہم، وہ چلے گئے۔ سارا، وہ مجھے چھوڑ گئے، وہ دیوانہ وار چلانے لگی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بال نوچنا شروع کر دیے اور بیڈ سے نیچے گر گئی۔ فرجاد اور باقی کزنز بھاگتے ہوئے اندر آئے۔ انہوں نے رجا کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر وہ کسی بپری ہوئی شیرنی کی طرح ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ بھابھی ہوش کریں، وہ صرف ایک خواب تھا، کچھ نہیں ہوا بھائی کو۔ فرجاد نے اس کے کندھے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا مگر رجا کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں نے دیکھا ہے انہیں، وہ مٹی میں پڑے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھیں بول نہیں رہی تھیں۔ فرجاد، وہ مر گئے ہیں، میرا راہم مر گیا ہے۔ وہ حسریانی انداز میں ہنستی اور روتی جا رہی تھی۔ اس کا ذہنی توازن اس صدمے سے بگڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے پیٹ میں پھر سے وہی شدید درد اٹھا مگر اس بار وہ درد سے زیادہ اپنے سینے کو پیٹ رہی تھی۔ مجھے لے جاؤ وہاں، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ راہم، آپ جھوٹے ہیں، آپ نے کہا تھا آپ شیر ہیں، شیر ایسے نہیں سوتے، اٹھے نا۔ اس کی چیخیں ہسپتال کی راہداریوں میں گونج رہی تھیں۔ وہاں موجود ہر آنکھ اشکبار تھی۔ ڈاکٹرز نے بھاگ کر اسے سکون کا انجیکشن لگایا مگر بے ہوش ہونے سے پہلے بھی اس کے لبوں پر صرف ایک ہی جملہ تھا، وہ مٹی میں سو رہے ہیں، میرا راہم ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ اگلی صبح کا سورج ہسپتال کی کھڑکیوں کے اندر جھانک رہا تھا مگر رجا کی زندگی میں جیسے اندھیرا مستقل ڈیرے ڈال چکا تھا۔ وہ انجیکشن کے اثر سے نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی مگر وقفے وقفے سے اس کے لبوں سے راہم کا نام سسکیاں بن کر نکل رہا تھا۔ باہر راہداری میں فرجاد اپنے سر کو دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں رت جگے اور فکر سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اچانک اس کی جیب میں رکھا فون تھر تھرایا، اسکرین پر یونٹ ہیڈ کوارٹر لکھا گیا اور اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کال ریسیو کی۔ ہیلو جی میں کیپٹن راہم شاہ کا بھائی بات کر رہا ہوں۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز نے فرجاد کے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ اس کے چہرے کی رنگت لمحوں میں فک ہو گئی اور فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گرا۔ سارا اور باقی کزنز جو قریب ہی کھڑی تھیں دوڑ کر اس کے پاس آئیں۔ فرجاد، کیا ہوا بھائی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا، بولو کچھ۔ سارا نے اسے جھنجھوڑا۔ فرجاد نے خالی نظروں سے بند کمرے کی طرف دیکھا جہاں رجا لیٹی ہوئی تھی۔ وہ مل گئے ہیں، دشمن کی پوسٹ پر قبضہ ہو گیا ہے مگر بھائی کو 5 گولیاں لگی ہیں، وہ شدید زخمی حالت میں CMH لائے گئے ہیں۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ اگر 24 گھنٹے بہت اہم ہے، وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اسی لمحے کمرے کے اندر سے ایک زوردار آواز آئی۔ رجا ہوش میں آ چکی تھی اور شاید اس نے فرجاد کی اونچی آواز سن لی تھی۔ وہ ننگے پاؤں ڈرپ اسٹینڈ کو گھسیٹتی ہوئی باہر نکلی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں دیوانگی تھی۔ لے چلو مجھے وہاں فرجاد، میں نے کہا تھا نا وہ مجھے پکار رہے ہیں، انہیں میری ضرورت ہے۔ وہ حسیانی انداز میں چلانے لگی۔ اگر ان کی سانسیں رک رہی ہیں تو میری سانسیں ان کو دے دو، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر ہسپتال کا عملہ بھی رک گیا۔ وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ مر نہیں سکتے، وہ کیپٹن راہم شاہ ہیں، وہ مجھ سے ہار کر نہیں جا سکتے۔ اس نے فرجاد کا ہاتھ پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ گاڑی نکالو فرجاد، ابھی۔ فرجاد نے آنسو پوچھ کر اسے سہارا دیا۔ ٹھیک ہے بھابھی، ہم ابھی چل رہے ہیں، آپ ہمت کریں بھائی، آپ کے لیے ہی لڑ رہے ہیں۔ CMH کی راہداریاں بوٹوں کی آوازوں اور مشینری کے شور سے گونج رہی تھیں۔ رجا فرجاد کے سہارے چلتی ہوئی جیسے ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ اس کی نظریں صرف اس سفید دروازے پر ٹکی تھیں جس کے اوپر لگی سرخ لائٹ چیخ کر بتا رہی تھی کہ اندر زندگی اور موت کا آخری مارکا جاری ہے۔ آپ اندر نہیں جا سکتی میڈم، پلیز باہر رکیں۔ ایک نرس نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر رجا نے اسے دھکا دے کر شیشے والی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کے حلق سے ایک بے آواز چیخ نکلی۔ راہم، اس کا مضبوط اور چٹان جیسا راہم بے شمار نالیوں اور مشینوں کے جال میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کا وہ وجیح چہرہ آکسیجن ماسک کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور سینے پر بندھی سفید پٹیوں سے خون ابھی بھی رس رہا تھا۔ ڈاکٹرز کی ایک پوری ٹیم اس کے گرد جمع تھی اور مانیٹر پر لکیریں بے ترتیبی سے بھاگ رہی تھیں۔
راہم، رجا نے شیشے پر ہاتھ رکھا، اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ دیکھیں میں آ گئی ہوں، آپ نے کہا تھا نا کہ آپ کیپٹن ہیں، آپ ہار نہیں مان سکتے۔ اٹھے راہم، اپنی رجا کے لیے اٹھے۔ اچانک مانیٹر سے ایک لمبی اور خوفناک ٹی کی آواز گونجی۔ وہ لکیریں جو اب تک اوپر نیچے ہو رہی تھیں یک دم سیدھی ہو گئیں۔ ڈاکٹرز کے چہروں پر تناؤ آ گیا۔ کارڈیک اریسٹ، ڈی فیبریلیشن، جلدی لاؤ، سرجن کی آواز گونجی۔ رجا کی سانسیں سینے میں منجمد ہو گئیں۔ اس نے دیکھا کہ ڈاکٹرز راہم کے ساکت سینے پر بجلی کے جھٹکے دے رہے تھے، مگر وہ وجود ذرا سا اچھل کر دوبارہ بے حس و حرکت ہو جاتا۔ چارج 2 360 کلیئر۔ ڈاکٹر نے دوبارہ جھٹکا دیا، مگر مانیٹر کی وہ سیدھی لکیریں ٹس سے مس نہ ہوئیں۔ باہر کھڑا فرجاد دیوار سے لگ کر فرش پر ڈھیر ہو گیا اور رجا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اسے وہ خواب یاد آیا، وہ مٹی میں پڑا ٹھنڈا وجود۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ رجا نے شیشے پر زور زور سے ہاتھ مارنا شروع کر دیے۔ راہم، آپ کو میری قسم ہے، واپس آئیں۔ راہم، اندر ڈاکٹر نے مایوسی سے گھڑی کی طرف دیکھا اور اپنا سر نفی میں ہلا دیا۔ نرس نے مانیٹر بند کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک